باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللهم صل على محمد وعلى محمد. والزوج اولی بزوجته مطلقا فی جمیع احکام المیت ولا فرق بین الدائم والمنقطع ویجب المساواة بین الغاسل والمیت فی الرجولیت والانوثیت. توجہ فرمائیں. احکام میت، اس میں دوسرا حکم تھا غسل. ایک جملہ انہوں نے کل کہا تھا الاولی بمیراثہ اولی باحکامہ. جو میراث میں اولویت رکھتے ہیں احکام میت میں بھی وہی اولویت رکھتے ہیں. یعنی وارث اولا ہے اس سے جو وارث نہیں ہے. میت کو غسل دینے میں، کفن دینے میں، جنازہ پڑھنا، دفن، یہ جتنے بھی کام ہیں جو وارث ہے وہ زیادہ اولویت رکھتا ہے ان سے جو وارث نہیں ہے. اچھا، جو اگر وارث ہیں، جو قریبی ہیں وارث، وہ کچھ وارث بعید ہیں، کچھ قریبی ہیں. جو قریبی ہیں وہ زیادہ اولویت رکھتے ہیں. پھر کہا تھا اگر وارث ایک ہو تو سارے کام وہی کرے گا. یہی بیان کیا تھا نا. اب آج مسئلہ یہ بیان کرتے ہیں کہ زوج، بیوی فوت ہو جاتی ہے خاتون، اس کا شوہر اگر ہے، وہ بیوی چاہے اس کے رشتہ دار ہو یا اس کے بیوی رشتہ دار نہ ہو. بعض اوقات ہو سکتا ہے بیوی رشتہ دار ہو، مثلا پھوپھی کی بیٹی ہے، خالہ کی بیٹی ہے، اور ممکن ہے وہ دور کی ہو. ٹھیک ہے. اب چاہے وہ زوجہ، وہ قریبی رشتہ دار ہو یا نہ ہو، شوہر اولویت رکھتا ہے باقی سب کی نسبت. شوہر کو اولویت حاصل ہے کہ وہ اس کو غسل دے، کفن دے، تمام جتنے بھی احکام میت ہے نا سب میں. اچھا، اس میں پھر کوئی فرق نہیں ہے چونکہ دو نکاح ہیں. ایک نکاح دائم، ایک نکاح موقت یا غیر دائم، جس کو ہم اپنی زبان میں متع یا صیغہ کہتے ہیں. تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ جو زوجہ فوت ہوئی ہے چاہے وہ نکاح دائمی میں ہو یا نکاح موقت یعنی غیر دائمی میں ہو، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اچھا، پھر اس کے بعد ایک اہم مسئلہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ غاسل اور میت میں مساوات ضروری ہے. غسل دینے والا اور میت، کیا مطلب؟ اگر میت مرد کی ہے، مرد غسل دے، اور اگر میت خاتون کی ہے تو کوئی عورت ہی اس کو غسل دے. مرد عورت کو غسل نہیں دے سکتا اور عورت مرد کو غسل نہیں دے سکتا. اچھا، اگر وارث موجود ہے، ٹھیک ہے، توجہ کریں گے، وارث موجود ہے لیکن وہ مخالف ہے انوثیت اور رجولیت میں. مثلا جو فوت تو ہے وہ مرد ہے، وارث اس کی اکیلے بیٹی ہے. اب وہ ہم نے کہا واجب ہے، وہ ہونا چاہیے، مساوات ہونا چاہیے. اب وہ بیٹی کسی مماثل کو اجازت دے گی. خود چونکہ وہ مماثل نہیں ہے تو مساوات نہیں رکھتی. خود خاتون ہے، فیمیل ہے، اس کا باپ فوت ہوا ہے اور کوئی وارث موجود نہیں ہے، تو وہ کیا کرے گی؟ وہ بیٹی جو اس مرحوم کی ہے وہ کسی مماثل کو، کسی اور مرد کو اجازت دے گی. اچھا، اجازت دینے سے اس کی ولایت اور اولویت ساقط نہیں ہوتی. کہتے ہیں اس میں منافات نہیں ہے کہ وہ چونکہ مماثل نہیں ہے خود غسل نہیں دے سکتی، لیکن پھر بھی اس کے پاس اولویت اور ولایت باقی رہتی. خود نہیں دے سکتی تو کسی مماثل کو کہے گی
ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد کچھ اور مسائل دیکھیں, ترجمے اتنے کوئی بات سے نہیں ہے مہم. فرماتے ہیں کہ والزوج اولا بزوجتہ, زوج اولویت رکھتا ہے بزوجتہ, اپنی زوجہ کو غسل کفن دینے میں. مطلقہ سے مراد یہ جو وہ جو زوجہ ہے چاہے وہ رشتہ دار ہو یا رشتہ دار نہ ہو. اچھا, فی جمیع احکام المیت, جناب ابھی ہم تو غسل کی بات کر رہے ہیں, لیکن آپ یہ متوجہ اس طرح متوجہ رہیں کہ زوج اولویت رکھتے ہیں تمام احکام میت میں, حتیٰ وہ کفن ہے, دفن ہے, یہ ساری کی ساری چیزوں میں زوج اولویت رکھتا ہے. ولا فرق بین الدائم والمنقطع, دائم سے مراد وہ نکاح دائمی, اور منقطع سے مراد نکاح غیر دائمی جس کو متع یا صیغہ کہتے ہیں. اس میں کوئی فرق نہیں ہے, یعنی اگر وہ جو زوجہ فوت ہو گئی ہے چاہے وہ نکاح دائمی ہو اس کے ساتھ یا منقطع ہو, ہر صورت میں زوج کو اولویت حاصل ہے. وَيَجِبُ الْمُسَاوَاتُ بَيْنَ الْغَاسِلِ وَالْمَيِّتِ, واجب ہے مساوات غسل دینے والے کے درمیان اور میت کے درمیان. کس بات میں مساوات؟ فی الرجولیت والانوثیت, اگر فوت ہونے والا مرد ہے تو غسل مرد ہے, اگر فوت ہونے والی فیمیل ہے تو غسل فیمیل دے, عورت دے اس کو. ٹھیک, یہ مسئلہ ہو گیا قاعدہ کلیہ. لیکن فَإِذَا كَانَ الْوَلِيُّ مُخَالِفًا لِلْمَيِّتِ, ولی جو اس کا وارث ہے وہ ہے مخالف. کس بات میں مخالف؟ جنس میں. اچھا, میت کے مخالف ہے. کیا مطلب؟ میت مثلا مرد کی ہے اور جو وارث ہے, یا ایک خاتون ہے اس کا ایک ہی بیٹا تھا اور کوئی اس کی اولاد بھی نہیں ہے, شوہر بھی کچھ بھی نہیں ہے, اب وہ فوت ہو گئی ہے تو وارث کون ہے؟ اس کا بیٹا ہے نا. اب وہ مخالف ہے جنس میں, تو آزنا للمماثل, خود چونکہ مساوات نہیں رکھتا غسل نہیں دے سکتا, تو وہ اذن دے گا کس کو؟ مماثل کو. اچھا جی, باپ فوت ہوئے, صرف بیٹی موجود ہے وارث, تو بیٹی خود تو غسل نہیں دے سکتی چونکہ مساوات نہیں ہے, تو وہ کسی کو کیا کرے گی؟ کسی مماثل کو, کسی اور مرد کو وہ اجازت دے گی. اچھا, لا ان ولایتہ تسقط, دیکھیں باپ فوت ہو گیا, ایک ہی بیٹی ہے, اب وہ کسی مماثل کو اجازت دے گی. مراد یہ نہیں ہے کہ اس کی غسل دینے کی ولایت ساقط ہو جاتی ہے, نہیں, ولایت اور اولویت پھر بھی اولا وہی ہے, ولایت اسی کے پاس ہے, لیکن وہ کسی اور کو کیا کرے گی؟ ہاں, مماثل کو اجازت دے گی. مطلب یہ نہیں ہے کہ جب وہ مماثل کو اجازت دے گی تو اس کی ولایت ساقط ہو جاتی ہے, نہیں, لا ان ولایتہ تسقط, یہ مراد نہیں کہ اس کی ولایت کیا ہو جاتی ہے, یہ مراد نہیں ہے. یعنی ولایت ان ولایتہ کا مرجع ولی, ولی کی ولایت ساقط نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی. کیوں؟ اذ لا منافات بین الاولویت و عدم المباشرہ. دیکھیے, چونکہ مساوات نہیں ہے جنس میں, خود غسل نہیں دے سکتی اس بات میں, اور اولویت میں کوئی منافات, اولویت اور ولایت بھی اپنی جگہ باقی رہتی ہے, چونکہ وہ وارث ہے, وہ قریبی ہے, اس کے پاس ہے ولایت بھی, اور وہ وارث بھی وہی ہے, اولویت بھی, لیکن چونکہ مماثل نہیں ہے وہ, تو کسی مماثل کو اجازت دے گی, تو ان باتوں میں کوئی منافات نہیں ہے. واضح بات. اچھا, اب دیکھیں زبانی اس کو سن لیں. شہید اول کی عبارت دیکھیں, شہید اول کی عبارت کیا تھی؟ ہاں, پھر رجولیت والانوثیت. دیکھیے, شہید اول نے رجل کہا ہے, ذکوریت نہیں کہا. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہا کہ مساوات ضروری ہے ذکوریت میں, بلکہ کیا کہا ہے؟ رجولیت. چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے, آگے بیان کریں گے, مرد 3 سال کی چھوٹی بچی کو غسل دے سکتا ہے, عورت بھی 3 سال کے چھوٹے بچے کو غسل دے سکتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, شہید اول نے لفظ رجل استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے, رجل ذکور استعمال نہیں کیا. کیوں؟ رجل وہ جو چھوٹا بچہ ہے 3 سال سے کم, اس کو رجل نہیں کہتے ہیں,
لہذا رجولیت کے لفظ قید سے وہ خارج ہو جائے گا. سمجھ آئی مسئلہ؟ نہیں سمجھ آیا؟ آگے بیان کریں گے. دیکھیں انہوں نے کہا ہے کہ ذکوریت اس میں رجولیت میں اور انوثیت میں کیا ہے؟ وہ مماثل مساوات ضروری ہے نا. لفظ استعمال کیا ہے؟ رجولیت. آگے بیان کر رہے ہیں کہ مرد چھوٹے بچے کو یا عورت جو ہے وہ 3 سال سے چھوٹے بچے کو غسل دے سکتی ہے. مرد 3 سال کی چھوٹی بچی کو غسل دے سکتا ہے. تو وہ جو چھوٹا بچہ ہے جس کو عورت دے رہی ہے مماثل نہیں ہے نا، مساوات نہیں ہے، لیکن پھر بھی غسل، چونکہ وہ رجل نہیں ہے. شہید اول نے رجولیت کا ہے، وہ رجل نہیں ہے. لیکن ایک حوالے سے شہید اول کی عبارت پر اعتراض باقی رہتا ہے. کیسے؟ انوثیت. انہوں نے مونس کا لفظ استعمال کیا، فیمیل کا لفظ استعمال کیا. فیمیل کا لفظ اب وہ چھوٹی بچی 3 سال سے کم ہو اس پر بھی فیمیل مونس کا لفظ صادق آتا ہے، اور جو 3 سال سے بڑی ہو. ایک حوالے سے تو عبارت درست ہے شہید اول کی، رجولیت کی قید لگائی ہے. اس سے وہ مرد کا چھوٹی بچی کو غسل دینا یا عورت کا چھوٹے بچے کو غسل دینا کیا ہو جائے گا؟ وہ خارج. عورت اگر چھوٹے بچے کو، چونکہ رجل نہیں ہے نا، وہ مذکر ہے، ذکوریت ہے، رجل، تو شہید اول نے رجولیت کا ہے. اس حوالے سے تو ٹھیک ہے. لیکن مرد کا چھوٹی بچی کو غسل دینا وہ خارج نہیں ہو رہا ہے، چونکہ شہید اول نے انوثیت کی قید لگائی ہے، مونس ہونے کی. وہ 3 سال کی چھوٹی بچی ہو یا 30 سال کی ہو یا 60 سال کی ہو، وہ سب پر مونس کا اطلاق ہوتا ہے. دیکھیے فرماتے ہیں کہ وقیدہ، شہید اول نے قید لگائی ہے بالرجولیت. کس کی؟ شہید اول نے کہا یجب المساوات فی الرجولیت والانوثیت. لفظ رجل کا ہے، وہ مذکر کا لفظ نہیں کہا. ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ تاکہ اس سے خارج ہو جائے عورت کا 3 سال کے بچے کو غسل دینا، وہ اس سے خارج ہو رہا ہے. اگر عورت 3 سال کے چھوٹے بچے کو غسل دیتی ہے تو وہ خارج ہے، کیونکہ اس پر ذکوریت تو کا اطلاق ہے لیکن رجولیت کا اطلاق نہیں ہے. شہید اول نے رجولیت کی قید لگائی ہے لئلا یخرج، تاکہ خارج نہ ہو تغسیل کل من الرجل والمرأة ابن 3 سنین و بنتہ، تاکہ خارج نہ ہو رجل اور مرأة میں سے ہر ایک کا 3 سال سے کم بچے اور بچی کو غسل دینا. توجہ کی اب آپ نے؟ اچھا جی. لانتفاء وصف الرجولیت فی المغسل الصغیر. دیکھیے اگر خاتون 3 سال سے چھوٹے بچے کو غسل دے رہی ہے تو وصف رجولیت یہاں پر منتفی ہے، اس کو رجل نہیں کہیں گے. شہید اول نے کہا رجولیت میں مساوات ہو. اب وہ ذکوریت تو نہیں کہا نا، لہذا جو خاتون ہے وہ 3 سال سے چھوٹے بچے کو غسل دے سکتی ہے، وہ منتفی ہو جائے گا اس رجولیت کے وصف سے. لیکن شہید ثانی فرماتے وما ذالک، اگرچہ رجولیت کے وصف سے، رجولیت کی قید سے مغسل صغیر چھوٹے بچے کو غسل دینا وہ خارج ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود لا یخرو من القصور، شہید اول کی عبارت قصور سے اور غلطی سے خالی، کما لا یکفا پر مخفی نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے رجولیت کی قید سے عورت کا 3 سال سے چھوٹے بچے کو غسل دینا خارج ہو جائے گا، لیکن ادھر سے انوثیت کا ہے تو مرد، اس کا مطلب ہے، پھر اس کا مطلب کیا ہوا؟ انوثیت میں مساوات ضروری ہے. اس کا مطلب ہے مرد 3 سال سے چھوٹی بچی کو غسل نہیں دے سکتا، جبکہ دے سکتا ہے. اعتراض یہ ہے شہید اول کی عبارت سے کہا ہے کہ انوثیت میں کیا ہونا چاہیے؟ مساوات ہو. اس عبارت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مرد 3 سال سے چھوٹی بچی کو غسل، جبکہ آگے بیان کریں گے وہ 3 سال سے چھوٹی بچی کو غسل دے سکتا ہے. واضح ہے؟ ہاں عورت کا 3 سال کے چھوٹے بچے کو غسل دینا وہ خارج ہو جائے گا رجولیت کی قید سے. واضح ہے؟ ٹھیک. وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ الْمُمَاثِلَةُ فِي غَيْرِ الزَّوْجَيْنِ. توجہ فرمائیں، غیر زوجین میں مساوات ضروری ہے. انوثیت اور رجولیت میں مماثلت ضروری ہے، مرد مرد کو غسل دے، عورت، لیکن زوجین میاں بیوی ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں، ان میں مساوات ضروری، مساوات ہو ہی نہیں سکتی ہے. وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ الْمُمَاثِلَةُ، مماثلت معتبر ہے فی غیر الزوجین، غیر میاں بیوی کے غیر میں.
فَيَجُوزُ لِكُلِّ مِنْهُمَا تَغْسِيلُ صَاحِبِهِ اختیاراً، پس جائز ہے زوجین میں سے ہر ایک کا دوسرے ساتھی کو غسل دینا اختیاراً، وہ بھی بے شک عورت بیوی فوت ہو گیا، عورت موجود ہے، پھر بھی یہ شوہر اس کو غسل، شوہر فوت ہو گیا، اس کے بھائی رشتہ دار مرد موجود ہے لیکن پھر بھی بیوی اس کو غسل دے سکتی ہے۔ اختیاراً سے مراد کیا ہے؟ اختیاری حالت میں، یعنی مواصل موجود ہے پھر بھی مرد بیوی کو اور بیوی شوہر کو غسل دے سکتی ہے۔ اچھا، فَالزَّوْجُ بِالْوِلَایَتِ، زوج کیوں غسل دے گا؟ چونکہ زوج کے پاس کیا موجود ہے؟ ولایت تامہ ہے نا، وہ سب سے بڑا وارث تو بیوی کا وہی ہے نا، وہ غسل کی ولایت اسی کے پاس ہے۔ اچھا، عورت کیسے دے گی؟ وَالزَّوْجَةُ مَعَهَا أَوْ بِإِذْنِ الْوَلِيِّ، توجہ فرمائیں، عورت کیسے شوہر کو دے گی؟ یا تو عورت بھی وارث ہے اس کی، یا وارث نہیں ہے تو کسی وارث کی اجازت سے۔ وارث نہیں، مثلا وہ شوہر فوت ہو گئے، اس بیوی کے علاوہ اس کو کچھ بھی نہیں ہے اور کوئی ورثہ نہیں ہے، تو یہی بیوی اس کی وارث ہے نا، اب اس کے پاس ولایت موجود ہے، وراثت موجود ہے۔ یا یہ کہ اس کا بیٹا ہے میت کا، یعنی جو فوت ہے اس کی بیوی اور ایک بیٹا چھوڑ گیا، اب بیٹا تو چھوڑ گیا ہے، بیٹے کی اجازت سے وہ بھی غسل دے سکتی ہے، بیٹے کی اجازت سے وہ ولایت اس کو مل جائے گی اور وہ غسل سمجھائی۔ دیکھیے فرماتے ہیں کہ فَالزَّوْجُ بِالْوِلَایَتِ، زوج تو دے گا، کیوں؟ وَالزَّوْجَةُ مَعَهَا مَعَ الْوِلَایَتِ، یعنی بیوی زوجہ جو غسل دے گی ولایت کے ساتھ، یعنی ولایت کب ہوگی؟ جب اس کو کوئی اور وارث موجود نہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ او بِإِذْنِ الْوَلِيِّ، یا وارث زوجہ کے علاوہ کوئی اور وارث کیا ہیں؟ موجود ہیں، لیکن وہ ان کی اجازت سے کیا کرے گی؟ مثلا بیٹا کہتے ہیں اپنی ماں کو، ماں آپ غسل دیں اس کو، تو پھر وہ اس کی اجازت سے وہ بھی غسل دے سکتی ہے۔ واضح بات۔ وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ مِنْ وَرَاءِ الثِّيَابِ، مشہور یہ کہ جو شوہر بیوی کو یا بیوی شوہر کو غسل دیں تو یہ من وراء الثِّيَابِ ہونا چاہیے، کپڑے کے نیچے ہونا چاہیے، یعنی وَإِنْ جَازَ النَّظَرُ، اگرچہ بعض فقہاء کے نزدیک مرد کا عورت کو زندہ اور مردہ ہر حالت میں دیکھنا جائز ہے، لیکن پھر بھی کیا ہے، مشہور یہ ہے کہ کپڑا ڈال کے پھر غسل دے وہ، ٹھیک ہے۔ اچھا اب سنیں، یہ جو شوہر بیوی کو یا بیوی شوہر کو غسل دے رہے ہیں اس کے اوپر کپڑا ڈالیں گے، غسل دے کے کپڑا نجس ہو جائے گا، اور وہ خرقہ جو ہاتھ میں باندھ کر غسل دیتے ہیں وہ بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ وہ خرقہ اور وہ کپڑا جو میاں بیوی دوسرے کے بدن پہ ڈالتے ہیں نجس ہو جاتے ہیں۔ جب میت کو غسل ملتے ہیں یہ بھی اس کی طبیعت میں پاک ہو جاتے ہیں، باقی نجاستوں کی طرح نہیں، ان میں نچوڑنا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ خرقہ جو کپڑا جس سے غسل دیتے ہیں، یا جو میاں بیوی ایک دوسرے کو ہم نے کہا غسل دیں تو اوپر کیا کر رہے ہیں؟ کپڑا ڈال دیں شرمگاہ والے حصے پر، ٹھیک ہے، یا پورے جسم جو بھی ہے، تو وہ کپڑا نجس ہو جائے گا نا جب ڈالیں گے۔ تو جب میت کے 3 غسل مکمل ہو گئے وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ اب اس میں عصر ضروری نہیں ہے، کیوں بھی؟ کہتی ہے خرقہ اور جو ساتر ہے نا جو اوپر ڈالا ہے، یہ ان کے قائم مقام ہے جن میں عصر نہیں ہوتا، جیسے وہ بدن یا اگر وہ دیوار یا لکڑی کو برتن نجس ہو جائے تو ان میں عصر نہیں ہے، یہ بھی انہی کے قائم مقام ہوں گے۔ واضح۔ وَيُغْتَفَرُ الْعَصْرُ ہونا یہاں باب غسل میں عصر نچوڑنا، ما فی الثوب کپڑے میں، سمجھا گی بات؟ ہونا سے مراد یعنی جب کپڑے ڈال کے دے رہے ہیں تو جب غسل مکمل ہو جاتا ہے اب ان کپڑوں کو نچوڑنا واجب نہیں ہے۔ کما یغتفر فی الخرقۃ الساترۃ للعورۃ، جس طرح کہ شرمگاہ، عورت کے معنی شرمگاہ کو چھپانے والا جو کپڑا ڈالتے ہیں نا، وہ دیکھیں ایک ساتر وہ ہے جو شرمگاہ پر کو اس کو ڈھانپنے کے لیے کپڑا ڈالتے ہیں، جس طرح اس خرقے میں، اس کپڑے کے ٹکڑے میں مطلقاً معافی ہے، مطلقاً، چاہے وہ زوجین ہوں یا زوجین نہ ہو، مرد کو غسل دے رہا ہے، عورت کو غسل دے رہی ہے، وہ جو ایک ساتر ڈالتے ہیں نا کپڑا، وہ اس کے لیے نچوڑنا بھی ضروری نہیں ہے، اس میں بھی کیا ہے؟ معافی ہے۔
कमा युग़्तफ़र, जिस तरह के माफ़ी है फिल खिरक़त। अलबत्ता देखिए, हाँ ये वल उसके तस्हीह कर ले, वल मशहूर अन्नहु मिन वराए सियाब। एक कौल ये है, बाज़ ने कहा सियाब से मुराद है वही जो मर्द ने कपड़े पहने हुए ना जिंदगी, उन्हीं में गुस्ल दे औरत शौहर को, और औरत ने कपड़े पहने हुए शौहर भी उन्हीं कपड़ों में है। एक तो वो कपड़े हो गए और एक हो गया सातिर। क्लियर हुआ? वो मिन वराए सियाब से क्या मुराद है? बाज़ ने उसकी तफसीर ये की है इस इबारत की, मिन वराए सियाब से मुराद ये है मर्द औरत को गुस्ल देगा औरत के उन्हीं कपड़ों में जिन कपड़ों में वो जो जिंदगी की हालत में जो उसने पहने हुए थे, और औरत शौहर को गुस्ल देगी उन्हीं कपड़ों में जिनमें वो फौत हुआ है। लिहाजा वो कपड़ा अलहदा हो जाएगा। सातिर क्या होगा? सातिर तो वो होता है चाहे वो ज़ौजैन हो या ज़ौजैन ना हो, सातिर तो डालना पड़ता है ना। अब वो सातिर भी माफ है, उसमें क्या माफ है? अस्र। और वो जो सियाब जिन कपड़ों में शौहर ने बीवी को या बीवी ने शौहर को गुस्ल देना, वो भी क्या है? उनमें भी अस्र माफ है। क्यों माफ है? अच्छा, मुतलकन से मुराद है क्या? मुराद है कमा युग़्तफ़र फिल खिरक़त सातिरत लिल औरत, जैसे वो कपड़ा जो शर्मगाह को छुपाने वाले होते हैं मुतलकन। अब चाहे वो ज़ौजैन हो गुस्ल देने वाले या ज़ौजैन न हो, मुमासिल को गुस्ल दे रहा हो, फिर भी तो सातिर होता है या नहीं होता है? होता है ना। तो इन दोनों में माफी है। क्यों? इजरान, इसको मफूल लहू बने आप, लिल इजराए लहुमा, इन दोनों को यानी वो सियाब और खिरका, इनको मजरा माला युमकिन असरो, उनका कायम मकाम बने जिनका असर मुमकिन नहीं, उनका कायम मकाम बनाते हुए इनमें असर क्या है? माफ है। वाज़ेह बात है। वला फर्का फि ज़ौजति बैनल हुर्रति वल अमति, तो जो फरमाए ज़ौजा भी चाहे वो क्या हो, वो आज़ाद हो या कनीज हो, इसमें कोई फर्क, दोनों का एक दूसरे, वो मर्द का गुस्ल देना जायज़ है उसको एक दूसरे को। वल मदखूल बिहा वगैरहा, चाहे वो जो बीवी है वो जो उसको उसने दुखूल किया हो, यानी इज़्दिवाजी ताल्लुकात कायम हुए हों या इज़्दिवाजी ताल्लुकात कायम। अच्छा, वल मुतल्लक़ातु रजइयतन ज़ौजतुन, ये जुमला अलहदा है। देखिए मैं इसकी वज़ाहत करता हूँ, तो जो फरमाए जो अगले मसला बयान कर रहे हैं। तलाक की दो किस्में, एक होती है तलाक बाइन और एक होती है तलाक रजई। तलाक बाइन उसे कहते हैं दौरान इद्दत मर्द जिसकी तरफ रुजू करने का हक हासिल नहीं रखता, मगर यह कि दोबारा अक्द करे। अक्द के बगैर मर्द रुजू का हक, उसकी 4-5 किस्में अगर आप देखें तो ज़ील मसाइल में वहाँ मौजूद है। नंबर 1, वो अभी 9 साल की बच्ची नहीं है, उसने अक्द किया हुआ है और उसको तलाक देते हैं 9 साल से पहले। अब दोबारा उसके साथ वो उसके पास रुजू का हक हासिल, जो ऐसा हो चुकी हो और उसने तलाक दी हो तो दौरान तलाक भी रुजू का हक हासिल नहीं। अच्छा, इसी तरह जिसको तीन तलाकें मिल चुकी हों, तीसरी तलाक के बाद भी उसको इद्दत के दौरान रुजू का हक हासिल नहीं है। अच्छा, किसी के साथ अक्द निकाह किया है लेकिन इज़्दिवाजी ताल्लुक कायम नहीं हुआ, यानी दखूल नहीं हुआ, मुबाशरत नहीं किया, उन्होंने जिमा नहीं किया है, तो उसको जब तलाक दे दिया है तो इसमें भी हक रुजू नहीं है। या 3 तलाक़ें जिसको मिल चुकी हों, वो जैसे मैंने कहा वो भी। इसी तरह तलाक़ खुलो और तलाक़ मुबारात, इनमें इद्दत के दौरान शौहर को रुजू का हक हासिल नहीं होता। इसके मुकाबले में है कौन सी तलाक? तलाक रजई। तलाक रजई में क्या होता है? दौरान तलाक दे दिए, दौरान इद्दत, उसके बाद इद्दत है ना, इद्दत तलाक, इद्दत के दौरान शौहर को रुजू का हक हासिल है, कोई अक्द की जरूरत नहीं है। उसे जो भले माने से आ जाए, छोड़ नाराजगी को, बस घर ले आए, शुरू बिस्मिल्लाह जी खाना शाना खाओ खिलाओ, तो इतना काफ़ी। हक रुजू जैसे होते हैं उसको ले आए, छोड़े नाराजगी को, छोड़ आ जा वापस घर आ जा, इतना काफ़ी होता है। लेकिन तलाक के बाइन में वो जनाब अगर वो तीसरी तलाक के बाद है तो फिर इद्दत गुजारेगी, इद्दत के बाद वो ज़रूरी है किसी और मर्द से शादी करे, फिर वो दखूल हो, फिर वो उसको तलाक दे, फिर उसकी इद्दत रखे, फिर इसके बाद आ सकती है। बड़ा लंबा प्रोसेस है ये हलाला जिसको कहते हैं ना। एक तरह से हलाला हमारे यहाँ भी मौजूद है ना, लेकिन उसको प्रोसेस जो उसको बहुत लंबा है। वो यानी तीसरी तलाक मिल गई है,
دوران عدت وہ رجوع عدت ختم ہو جائے گی. اب وہ خاتون عدت ختم ہونے کے بعد کسی اور مرد سے اپنے ارادہ اختیار سے شادی کرے, ازدواجی تعلقات قائم ہوں, پھر اس کے بعد وہ اس کو طلاق دے, پھر طلاق کے بعد وہ عدت رکھے, پھر عدت کے بعد صاحب کا شوہر اس سے ہے جی, یہ بڑا لمبا پروسیجر. اب مسئلہ یہ ہے, سنیں مسئلہ یہ ہے, طلاق رجعی میں, عدت طلاق رجعی میں شوہر فوت ہو جائے, ٹھیک ہے, تو وہ طلاق غسل دے سکتی ہے عورت شوہر کو. اس طرح شوہر بیوی کو بھی دے سکتے ہیں کہ مثلا دوران عدت وہ عدت طلاق ہوئی ہے, طلاق رجعی, وہ خاتون فوت ہو گئی ہے, تو مرد اس کو غسل دے سکتے ہیں. مشتق کی بات یاد ہے وہاں پہ یہ مسئلہ گزرا تھا, اگر آپ تو جو خود فرمائے تطبیق کریں گے, کیونکہ اب بھی اس کو وہ شوہر اس کو زوج کہتے ہیں, حقیقتاً زوج کہتے ہیں. بہرحال جو بھی ہو مسئلہ ہو دیکھ لیں گے نا. تو وہ دوران عدت بیوی فوت ہو جائے شوہر اس کو غسل دے سکتا ہے, شوہر فوت ہو جائے بیوی اس کو غسل دے سکتی ہے. اچھا ایک اور, اچھا طلاق کے بین میں نہیں ہو سکتا, طلاق کے بین دوران عدت بھی تب بھی شمار ہو گیا صاحب جب وہ 3 طلاقیں دے گا. طلاق کے بین کا ایک مصداق یہ ہے کہ تیسری طلاق کے بعد, باقی مصداق وہ یسا کو جو اس نے طلاق دی ہے, عورت ایسا ہے جس کو طلاق دی ہے تو دوران عدت وہ طلاق کے بین شمار ہوتی ہے. دوران عدت وہ اس سے رجوع نہیں کر سکتا شوہر, پھر وہ غسل بھی نہیں دے سکے گی. ایک ہی وقت میں اگر وہ یہ کہنا چاہے مثلا وہ یسا نہیں ہے عورت اور وہ کہنا چاہے کہ میں اس کو طلاق بین دیتا ہوں, اس طرح نہیں ہوتا. طلاق بین تیسری طلاق ہوتی ہے. مثلا ایک دفعہ طلاق دے اس کو, عورت کو, ٹھیک ہے, طلاق دے, وہ دوران عدت رجوع کر لے یا عدت کے بعد اس سے نکاح کر لے. جب رجوع اور نکاح ہو, رجوع کر لیا یا عدت کے بعد نکاح کر لیا, اب دوبارہ حالات خراب ہوں گے, دوبارہ وہ طلاق دے تو دوسری طلاق شمار ہوگی. ایک دفعہ طلاق 3 دفعہ طلاقیں کہہ دے یا 3 دفعہ نوٹس بھجوائے, ہماری فقہ میں طلاق ایک ہی ہوتی ہے. 10 دفعہ بھی کہہ دے, مثلا میں تو طلاق دیتا ہوں, سیگے بھی صحیح جاری کرے, طلاق صرف اور صرف, دوسری طلاق کس کو دے گا, وہ بیوی نہیں ہے اس کی. دوسری طلاق تب متصور ہو سکتی ہے اس کو رجوع کر لے دوران عدت یا عدت کے بعد نکاح کر لے. فرض کریں عدت گزر گئی, اس نے رجوع نہیں کیا تھا, عدت کے بعد اگر اپنانا چاہے نکاح کر سکتا ہے. اب دوبارہ وہ میاں بیوی رہ رہے, اب جھگڑا ہوا, پھر اس نے دوبارہ طلاق دے دی ہے. اب بھی دوسری طلاق بھی طلاق رجعی ہے, دوران عدت رجوع کر سکتا ہے, عدت کے بعد نکاح کر سکتا ہے, پھر لے آیا, پھر جھگڑا ہوا, پھر جب تیسری طلاق دے گا, اب یہ طلاق بین کہلاتی ہے. اب اس طلاق کی عدت کے دوران وہ فوت ہو جائے تو پھر وہ غسل نہیں دے سکتے, لیکن طلاق رجعی میں غسل دے سکتے ہیں. طلاق رجعی ہوتی ہے, وہ طلاق بین شمار ہوتی ہے, اس کو ایک ہی طلاق دیں گے تو وہ طلاق بین شمار ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی, وہ طلاق رجعی ہوتی اسی جیسا سے پہلے. اب مسئلہ دیکھیں, طلاق رجعی ایک اور مسئلہ بیان کریں. کہتے ہیں کہ مسئلہ ہے بڑا بعید لیکن بہت ضروری سمجھنا. کہتے ہیں کہ خاتون جس کو طلاق دی گئی ہے, ابھی اس کی عدت مکمل نہیں ہو, اس کا شوہر فوت ہو جائے, ٹھیک ہے. اب اس عورت پر زوجہ کا اطلاق درست ہے یہ نہ, عورت شوہر فوت ہوا ہے. دیکھیں مسئلہ, دیکھیں بہت بعید مسئلہ ہے. کہتے ہیں عدت کے دوران شوہر فوت ہو گیا, اب عدت کے بعد جب عدت ختم ہوگی, حتیٰ عدت ختم بھی ہو جائے, مثلا 1 دن پہلے وہ عدت کا بچتا تھا, شوہر فوت ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. اب وہ اس دوران وہ اس سرد خانے میں اس کو رکھا, 2-3 دن کے بعد عدت ختم ہو گئی ہے, عدت ختم ہو گئی, پھر بھی وہ خاتون اس شوہر کو غسل, حتیٰ عدت کے بعد وہ کسی اور سے شادی کر لے, یہ مسئلہ مہم ہے, پھر بھی اس کو غسل. اچھا اس کا مسئلہ صرف اس شارحین نے بہت ساری شرح میں نے مطالعہ کیا, وہ غلط مطالعہ نکلتے, ایک صورت صحیح نکلتی ہے. عدت کے بعد کیسے, عدت سے مراد عدت وفات ہو, شوہر فوت ہو جائے کسی وجہ سے, اس کو سرد خانے میں رکھ دیا ہے. خود شہید ثانی بھی فرما رہے یہ فرض بعید ہے, لیکن فرض یہی بنتا ہے. شوہر فوت ہو گیا ہے, شوہر کے فوت ہونے کے بعد عدت وفات ہے یا نہیں, 4 مہینے 10 دن, شوہر فوت ہو گیا ہے, ٹھیک ہے جناب. شوہر فوت ہو جائے, اس کی میت سرد خانے میں رکھوا دی گئی ہے,
किसी भी वजह से, ठीक है जी। अब 4 में 10 दिन गुजरने के बाद क्या हो, वो औरत की इद्दत खत्म हो जाएगी, वो किसी और से शादी कर रहे हैं। अब जनाब वो डेड बॉडी को निकाला है जनाब, अब मिली है। जैसे लोग सऊदियों में होते 3-3 4-4 महीने भी मैयत नहीं मिलती है, ऐसा होता है आज के दौर में। शहीद सानी ने जब भी आप बात बयान की उस सूरत में वो ठीक है बईद था, लेकिन आज के दौर में बईद नहीं है। अब भी महीना 1.5 महीने के बाद सऊदी अरब से मैयत का आना ये तो मामूल है, क्योंकि वहाँ कानूनी प्रोसेस होते हैं। अगर वो प्रोसेस लंबे हो जाए तो 3-3 महीने भी 4-4 महीने भी हो जाते हैं। अब तलाक, वो इद्दत वफात खत्म हो गई, औरत ने किसी और से शादी कर ली, उधर से अब जनाब उसकी डेड बॉडी आ गई है, अब वो उसको गुस्ल। शहीद सानी फरमाते कि ये फर्ज बईद है, लेकिन ये तसव्वुर हो सकता है। देखिए तवज्जो करिए, सारे मुतालिब निकाले बारे में फरमाते हैं वला फर्क बैन ज़ौजत बैन हुर्रत वल अमा, वो ज़ौजा चाहे वो आज़ाद हो या कनीज़ हो, कोई फ़र्क नहीं है। वल मदखूल बिहा वगैरह, मदखूल बेही हो या मदखूल बेहा ना हो, कोई फ़र्क नहीं है। वल मुतल्लक़तु, ये वल मुतल्लक़तु रजइयतन ज़ौजतुन, ये जुमला मोतरज़ा इसको बनाए, जुमला मोतरज़ा बनाए इसको। जो खातून जिसको तलाक दी गई है, जिस खातून को तलाक रजी दी गई है, वो भी ज़ौजा है। वल मुतल्लक़तु ज़ौजतुन, इसको मुब्तदा खबर बनाए, जुमला मोतरज़ा है। यानी शहीद सानी फरमा रहे हैं जो औरत जिसको तलाक दी रजी दी गई है वो भी ज़ौजा है। क्या मतलब वो ज़ौजा है, यानी वो भी शौहर उसको गुस्ल दे सकती है। बिखिलाफिल बाइन, बरखिलाफ किसके, उस औरत के जिसको तलाक बैन मिली हो। अब बैन वो मैंने तलाक खुला भी बैन होती है, मुबारात भी बैन होती है, तीसरी तलाक भी बैन होती है, नौ जैसा के बाद भी जो तलाक होती है वो बैन होती है, वगैरह वगैरह। ये जो तलाक रजी का आमनी का एक सूरत में फर्क कर सकते हैं, जब उसका शोहर फौत हो जाए, जो फौत हो जाए उसको तलाक रजी कैसे कहते हैं? नहीं, उसने तलाक दी हुई है पहले से, उसने पहले से तलाक दी हुई, तलाक दिए दौरान है, अब औरत इद्दत में बैठी, शौहर फौत हो जाता है, मुराद ये है ना। अच्छा, वला यक़दहु इनक़ज़ाउल इद्दत फी जवाज़ तग़सील इंदना, इंदना हम इमामिया के नज़दीक, हम शियों के नज़दीक जवाज़ गुस्ल, मर्द का औरत को, औरत का मर्द को, इसके जवाज में नुकसान दे नहीं है इद्दत का मुनक़ज़ी हो जाना। इद्दत का मतलब इद्दत ख़त्म हो गई औरत की, फिर भी शौहर, बीवी का शौहर को गुस्ल देना उसमें जाए, उसके जवाज में कोई इश्काल इंदना हम शियों के नज़दीक। बल लो तज़व्वजत, बल्कि अगर वो खातून इद्दत के बाद शादी भी कर ले, जाज़ा लहा, उस औरत के लिए जायज़ है तग़सील हो अपने शौहर को गुस्ल देना। व इन बाउदल फ़र्ज़ो, अगरचे फ़र्ज़ ये बईद है। बाज़ ने पता है इसकी शरह में क्या लिखा है, वो गलत शुमार होता है। कहते फ़र्ज़ करें दौरान तलाक़ इद्दत, इद्दत के 2 दिन पहले, ख़त्म होने से पहले शौहर फौत हो जाए, ठीक है, इद्दत ख़त्म होने के बाद वो शादी कहाँ शादी कर सकती है, फ़ौरन बाद वो तीसरे दिन नहीं शादी कर सकती है, क्योंकि जब शौहर फौत हुए तो वो फिर वफ़ात की इद्दत शुरू हो जाएगी ना। मसला देखे आप, तवज्जो करें, बाद ने ये मिसाल दी है, इद्दत तलाक के आखिरी दिनों में शौहर फौत हो जाए, 2 दिन पहले, और उसकी सर्द खाने में मैयत रख दी जाए। इस तलाक की इद्दत ख़त्म होने के बाद इद्दत वफ़ात ज़रूरी है या नहीं है? वो फौत हुआ है, चूंकि उससे पहले वो उसका शौहर शुमार होता था, अब इद्दत वफ़ात रखना ज़रूरी है, लिहाजा ये मिसाल नहीं बन सकती है। मिसाल वही जो मैंने दी है। कौन सी मिसाल? एक शौहर फौत हो गया है, ठीक है, अब वो और खातून किस में बैठी है, इद्दत में बैठ गई, इद्दत वफ़ात में, और किसी वजह से उसकी मैयत को रख दिया गया है, ठीक है जी, और मैयत फासिद भी, गुस्ल के काबिल भी है। इद्दत के बाद वो खातून किसी से शादी कर लेती है, ठीक है, तो अब उसकी डेड बॉडी को बाहर निकालते हैं, ठीक है, अब वो औरत उसको गुस्ल दे सकती है। फर्ज मसला यही है, तवज्जो करें, अगर आप भारत में क्लॉट निकाल सकते हैं तो, ठीक है जी। वक़ज़ा, उसकी बीवी शुमार होगी फिर भी, किसकी? उस पहले शौहर की। तभी वही ना कहते हैं कि हमारे नज़दीक ये है कि जब इद्दत ख़त्म होने के बाद हत्ता अगर वो शादी भी कर ले, तो चूंकि हम मुश्तक में इसी नजरिए के कायल हुए होंगे ना, पहले तलाक हो गई है, फिर वो इद्दत रखती है इसकी तलाक की, तलाक रजी की,
ہاں یہ 3 مہینے، اس کے بعد وہ وفات، اگر وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ وفات کی عدت وفات کی عدت ہے 4 مہینے 10 دن. ہاں جی. اس کے بعد اگر وہ پھر دیکھیں پھر عدت وفات پھر بھی اس کو زوج کہتے ہیں کہ جائز ہے، وہ غسل دے سکتے اس شوہر کو. وہ کیسے شمار ہوگی؟ وہی نا، وہی مشتق میں اب کس نے قائل ہوتے ہیں عام کے، اس وجہ سے نا یہ خود باقاعدہ جو مشتق کے وہ ثمرات میں بیان کیا تھا وہ وہاں پہ آپ رجوع کریں، وہاں پر ہے. وَقَضَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ تَغْسِيلُ مَمْلُوكَتِهِ، اسی طرح جائز ہے مرد کے لیے اپنی مملوکہ کو غسل. مملوکہ سے مراد وہی کنیز جو اس کی ملکیت میں ہے، اس کو غسل دینا جائز ہے. البتہ کون سی مملوکہ؟ غیر المزوجۃ. دیکھیے بعض کا ایک بندے کی کنیز ہے لیکن وہ کسی کی زوجیت میں دے دیتا ہے. اگر کسی کی زوجیت میں دے دیا تو پھر اس کو غسل نہیں دے سکتا، لیکن زوجیت میں اس نے نہیں دیا، ٹھیک ہے جی، زوجیت میں کسی کی زوجیت میں نہیں ہے اور وہ فوت ہو جاتی ہے تو یہ اس کو غسل دے سکتا ہے. وَإِن كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ، اگرچہ وہ اسی مالک سے ام ولد ہی. دیکھیے ام ولد یہ ایک اشتباہ ایک ممکن ہے ہو، اس کا جواب دے رہے ہیں شہید حسن، توجہ کریں. ام ولد اسے کہتے ہیں جو اس مولا سے کسی بچے کی ماں ہو، مثلا حمل کی حالت میں ہے. اب وہ فوت اس کے اچھا جب ام ولد بن جائے گی تو شوہر جیسی فوت ہوگا جب بھی تو یہ فوراً آزاد ہو جائے گی خاتون. ام ولد کا فائدہ، جب وہ ام ولد ہے، ماں کے اس کے پیٹ میں بچہ ہے تو وہ آزادی کے قریب ہے. کوئی یہ سمجھے کہ شاید ام ولد ہے لہذا اس کو نہیں دے سکتا، نہیں، فرماتے ہیں وہ مملوکہ چاہے ام ولد ہی پھر بھی یہ شوہر یہ مالک جو ہے اس کو غسل دے سکتا ہے چاہے وہ ام ولد ہی کیوں نہ ہو. لیکن شرط کیا ہے؟ وہ کسی اور کی زوجیت میں نہ ہو. شرط یہ کہ وہ کسی اور کی زوجیت میں نہ ہو. اچھا، دون المکاتبت و ان کانت مشروطہ، توجہ فرمائیں. اس کا مطلب ہے کنیز ہو یا غلام ہو، اس کی چند اقسام ہے. کنیز کی میں ہم جو مورد بات سے کنیز کی اقسام، ایک ہوتی ہے ام ولد. ام ولد یہ جو اسی مالک سے وہ بچے کی ماں ہو. ایک ہوتی ہے مکاتبہ. پھر مکاتبہ کی 2 قسمیں، ایک مشروطہ اور ایک مطلقہ. مکاتبہ سے مراد جس کے ساتھ کتابت ہوئی ہے، کوئی معاہدہ ہوا ہے. مثلا مالک کہتا ہے کنیز سے، عبد کو بھی یہ کہہ سکتا ہے تم 10,000 روپے دے دو تم آزاد ہو، لیکن آزادی تب ملے گی جب 10 کے 10,000 روپے تم نے دیے. اب ایک ساتھ دو، تھوڑے کر دو، لیکن خیال کرنا اگر تم نے 10,000 پورے نہ دیے، 9,000 دیے تو وہ 9,000 تمہارے ضائع ہوں گے. اسے کہتے ہیں مکاتبہ مشروطہ. مالک نے شرط لگائی ہے بھی پورے پیسے دو گے تو آزاد ہو، وگرنہ کوئی آزادی. ایک ہوتی ہے وہ مکاتبہ مطلقہ. مطلقہ سے مراد ہے کوئی قید نہیں لگائی. پھر جب قید نہ لگائی تو جتنے فیصد وہ پیسے دیتی جائے گی اتنے فیصد آزاد ہوتی جائے گی. 10,000 ختم، مثلا اس کا مکا ہوا ہے، وہ ایک دفعہ 500 دے دیتی تو 500 کے مقابلے میں کچھ حصہ اس کا کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا. 5,000 دے دیا تو آدھی وہ آزاد شمار ہوگی. کہتے ہیں کہ وہ جو مملوکہ ہے نا، ام ولد ہے تو پھر تو غسل دے سکتا ہے. مکاتبہ چاہے مطلقہ ہو یا مشروطہ ہو اس کو غسل نہیں دے سکتا. کیوں؟ وہ آزادی کے دہانے پر ہوتی ہے، اس کے ساتھ حرام ہوتا ہے اس کا پھر وہ یہ اس طرح کا وہ کرنا، وہ غسل نہیں دے سکتا ہے. سمجھا گئی بات؟ مکاتبہ کو مطلقاً چاہے وہ مطلقہ ہو یا مشروطہ ہو. وہی فقط ضروری تو نہیں ہے نا اسی مالک کا اس کا بیٹا. ہاں وہی کہتی اس کو ہے، اگر کسی اور کے نہیں، ام ولد کہتی اسے اسی مالک سے وہ بیٹے کی ماں ہو. شرعاً اس کو ام ولد، شرعاً ام ولد اسی کو کہتے ہیں، اسی مولا سے وہ بیٹے کی ماں ہو، تبھی تو وہ آزاد ہو جاتی ہے بیٹے کی پیدائش کے بعد یا جو بھی معاہدہ ہوتا ہے. اسی وجہ سے اس کو ام ولد کہتے ہیں. آپ دیکھیں ان میں اصطلاح توضیح المسالی ان میں ہوں گے اصطلاحات ساری. کہتے ہیں وَإِن كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ، چاہے وہ مملوکہ ام ولد ہی کیوں نہ ہو، لیکن دون المکاتبت، وہ مملوکہ مکاتبہ نہ ہو، یعنی مکاتبہ نہ ہو. مکاتبہ اگر ہے تو پھر اس کو غسل دینا جائز نہیں ہے. وَإِن كَانَتْ مَشْرُوطَةً، اگرچہ وہ مکاتبہ مشروطہ ہی پھر بھی جائز نہیں ہے. دون العکس، توجہ فرمائیں، مالک اپنی مملوکہ کو غسل تو دے سکتا ہے لیکن اس کے برعکس نہیں ہے. وہ مملوکہ جو کنیز ہے وہ اس کو نہیں دے سکتی. کیوں؟
लिज़वाल मिल्क ही अनहा, क्योंकि मौला का मिल्क वो क्या हो जाता है, उस कनीज से ज़ाहिर हो जाए। जैसे ही वो मरेगा तो उसकी मिल्कियत भी उससे ज़ाहिर हो गया, अब वो उसके वारसों की मिल्कियत में, उसकी मिल्कियत में, लिहाजा वो उसको गुस्ल नहीं दे सकते। समझ आ गई बात? नाम लौ कानत उम्मा वलदिन गैर मनकूहतन लगैरिही इंदल मौत जाज़ा। हाँ, एक सूरत में, ठीक है, लौ कानत वो जो मुकातबा है ना, वो है उम्मे वलद, और वो भी गैर मनकूहतन लगैरिही, इस मालिक के अलावा किसी और की निकाह में नहीं है। इंदल मौत, उस मालिक की मौत के बाद किसी और के निकाह में नहीं है, तो फिर जाज़ा, फिर वो उसको गुस्ल दे सकता है। किसको? मुकातबा को। मुकातबा है लेकिन उम्मे वलद है, और उम्मे वलद है, किसी और के निकाह में भी मौत के वक्त नहीं है। अब जाज़ा, अब इस मुकातबा को वो जायज़ है उसको नहीं। किसकी बात हो रही है? वलाउ कानत उम्मा वलदिन, अगर वो कौन? हाँ, उम्मे वलद फिर दे सकती है ना, उम्मे वलद फिर उस मालिक को। हाँ, देखिए पीछे हमने क्या कहा है कि वो अक्स नहीं है। अक्स नहीं, क्या मतलब? यानी वो कनीज उस मालिक को नहीं दे सकती है, लेकिन एक सूरत में कनीज भी मालिक को। किस सूरत में? वो उम्मे वलद हो, किसी और के निकाह में मौत के वक्त ना हो, तो फिर जायज़ है, वो उसको गुस्ल दे सकती है। वमा अत्तअज़्ज़ुर लिलमुसावी फि ज़ुकूर वल उनूसियत फल महरम हो। अब बेल बज चुकी है, 10 खत्म हो चुके हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।